ابراہیم بابا کے پاس جانا چاہتا تھا، موت کے گڑھے میں اتر گیا۔ ماں کے سامنے قیامت کیسے گزری؟ سانحہ نیپا کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج نے دل دہلا دیے۔ کراچی کی فضا آج بھی سوگوار، 3 روز گزرنے کے باوجود ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ متعلقہ ادارے ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شدید برہمی کا اظہار، تمام متعلقہ افسران معطل۔ ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے ایم سی گلشن اقبال کے اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار اور ایکسین واٹر کارپوریشن شامل۔ مراد علی شاہ کا غمزدہ خاندان سے اظہار افسوس، کہا اداروں کا ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا برداشت نہیں، جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان کی ابراہیم کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات۔ 11 روز قبل مین ہول کے اوپر سے گزرنے والے ڈمپر نے ڈھکن اندر گرا دیا، کسی نے نوٹس لیا نہ گڑھا بند کیا۔ بدقسمت خاندان شاپنگ کے بعد نکلتے ہی حادثے سے دوچار ہو گیا۔ کے ایم سی نے ملبہ بی آر ٹی منصوبے اور ڈپارٹمنٹل سٹور پر ڈال کر اپنی جان چھڑوا لی۔ رپورٹ محکمہ بلدیات کو ارسال۔ منصوبے کی کھدائی نے نکاسی کے نظام کو نقصان پہنچایا۔ مین ہول کھلا رہنے سے حادثہ ہوا، کام شروع کرنے سے پہلے آگاہ بھی نہیں کیا گیا تھا، متن میں دعویٰ۔ سانحہ کراچی، ہیوی مشینری اور ریسکیو ٹیمیں ناکام۔ کم عمر تنویر نے ابراہیم کو تلاش کر کے خود ہی لاش نکالی۔ رش دیکھ کر پتہ چلا کہ بچہ مین ہول میں گرا ہے، مجھے پاؤں نظر آیا، بہت مشکل سے ابراہیم کو باہر نکالا۔ تنویر کی سما سے گفتگو، انتظامیہ نے سانحہ سے کوئی سبق نہ سیکھا، کھودے ہوئے گڑھے ابھی تک کھلے ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سیاسی بیان باہر آئے گا، گالم گلوچ ہوگی، اشتعال دلایا جائے گا، فرنٹ فٹ کی باتیں ہوں گی تو نہ فٹ بھی رہے، نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا۔ اب کوئی سپہ سالار فوج کے بارے میں بکس کرے گا، اب بدماشی کا جواب بدماشی سے ہوگا، تو گورنر آج بھی آپ دیکھیں گے، ڈسکوالیفیکیشن بھی آپ دیکھیں گے۔ 9 مئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ملے گی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی آسمان سے اترے ہوئے نہیں، کم از کم 14 سال قید ہونی چاہیے۔ سینیٹر فیصل واجہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا 9 مئی کے ذمہ دار ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، ہر ممکن کوشش کی کہ سیاست کا جواب سیاست سے ہو، یہ اب گالم گلوچ کریں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کل سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ کی نااہلی اور گورنر راج بھی نظر آ رہا ہے۔ بیرسٹر دانیال بولے جلاؤ گھیراؤ کی سیاست دفن کر دی، دوبارہ ایسے مائنڈ سیٹ کی اجازت نہیں دیں گے، اداروں کو برا بھلا کہنا کسی صورت قبول نہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے، پاکستان ہماری جان ہے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں، پاکستان ہماری جان اور پہچان، فوج بھی ہماری ہے۔ اسد قیصر کی وضاحت، کہا بھارت افغانیوں کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے اندر روکنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ہمسایوں سے بہتر تعلقات بنانے چاہیے، بے روزگاری ہوگی تو لوگ مایوس ہو کر انتہا پسندی کی طرف جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا جائے، ادھر لوگوں کا پرسان حال بنے، لوگوں کی طرف توجہ دے، ان کی طرف رخ کرے۔ کس قسم کا تماشا بنا دیا وزیر اعلیٰ کی کرسی کو، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کو، وزیر اعلیٰ کے فرض کو مذاق بنا دیا خیبر پختونخوا میں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر آتا ہے۔ خیبر پختونخوا کو پی ٹی آئی سے بچانا قومی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ کی کرسی مذاق بن گئی، روز تماشا لگتا ہے، عوام کو بھی خطرے میں ڈال رکھا ہے، جو بھی حدود سے باہر جائے گا اس کا کڑا احتساب ہوگا۔ مریم اورنگزیب کی گرج برس، کہا مریم نواز نے 1.5 برس میں جو کام کیے ان کی مثال نہیں ملتی، کم عرصے میں ستھرا پنجاب منصوبے کی تکمیل معجزے سے کم نہیں، بسنت کی بحالی کے لیے شہریوں کو ذمہ داری نبھانا ہوگی، ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہڑتال کی کال نہ دے، 1.5 سال بہت سی ہڑتالیں دیکھ لیں، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن وزیر اعلیٰ کا احسان ہے، موٹر بائک پر بھی اب 2 شیشے لازمی ہوں گے۔ پاک کرغزستان تعلقات کا نیا باب، کرغز صدر کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے استقبال کیا، معزز مہمان کو توپوں کی سلامی، بچوں نے پھول پیش کیے، وزراء اور کاروباری وفد بھی ہمراہ، اہم ملاقاتیں شیڈیول، 2 طرفہ تعاون، خطے کی صورتحال اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔
کمانڈر رائل سعودی فورسز کی GHQ آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو، پاک سعودی دفاعی تعاون بڑھانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال، سعودی کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، بحرین کے نیشنل گارڈ کمانڈر کی بھی GHQ آمد، فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ May 2025, the two nuclear capable countries involved conflagration that would have gone into uncontrollable escalation. Political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. جنوبی ایشیا کا سیکیورٹی منظرنامہ پیچیدہ، غربت، ناخواندگی اور ناگہانی آفات جیسے چیلنجز درپیش، خطے کے ممالک کو مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، نئے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ قرار، مذاکرات اور سفارتکاری پر زور، جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار۔ PIA کی نجکاری کے لیے بیڈنگ 23 دسمبر کو ہوگی، کارروائی براہ راست نشر کرنے کا اعلان، وزیر اعظم نے شفافیت اولین ترجیح قرار دے دی۔ شہباز شریف کی قومی ایئر لائن کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والی شخصیات سے ملاقات، کہا امید ہے ذمہ داری سنبھالنے والا PIA کے تشخص کی بحالی اور ترقی پر بھرپور توانائیاں مرکوز کرے گا۔ اسلام آباد چاہتی ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن کا ادارہ ہے، پاپولیشن کنٹرول کا رسپانسبلٹیز ہے، وہ خود سنبھالنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہوگا، یہ ہم سب کے حقوق ہیں اور ہم سب مل کے اپنے حقوق دفاع بھی کریں گے۔ صوبوں کے حقوق اور وسائل پر بحث جاری، وفاق تعلیم اور آبادی سے متعلق اختیار واپس لینے کا خواہش مند ہے، اپنے حقوق کا دفاع کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک اعلان، کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم ہی صحت کا شعبہ چلانے کے لیے بہترین ہے، ترمیم کے بعد NICVD کی حالت دیکھے فرق نظر آ جائے گا۔ PP چیئرمین نے SIUT کے نئے یونٹ کا افتتاح کر دیا، 5 سٹار ہوٹل اسپتال میں تبدیل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، ASI سمیت 3 اہلکار شہید، سرچ آپریشن کے دوران ایکشن، پولیس نے 2 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے، 2 زخمی، مزید کی تلاش کا عمل جاری۔ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے قبول نہیں، صوبے کا امن ہر حال میں بحال کریں گے، وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عزم، سہیل آفریدی نے کہا سیاست کچھ لوگوں کا کام ہی نہیں، بدقسمتی سے پھر بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن مسلسل جاری رکھنے کا حکم، حساس علاقوں میں مسلسل کامبنگ آپریشن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مساجد کے ائمہ کرام کے لیے اعزازیہ کارڈ کی منظوری دے دی، مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم، سیف سٹی کیمراز اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ 25 برس بعد بو کاٹا کا شور مچنے کو تیار، پنجاب حکومت کا فروری میں بسنت منانے کا فیصلہ، سفارشات مرتب کر لی گئیں، وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا پائیں گے، خلاف ورزی پر والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا، صرف دھاگے سے بنی ڈور ہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، ہر دکاندار اور پتنگ کو QR کوڈ سے منسلک کرنے کا فیصلہ، ڈور بنانے والوں کی بھی رجسٹریشن ہوگی۔ پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا پہنچ گئی، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گی، پاک بحریہ اور ایوییشن کی ٹیمیں پہلے ہی ریسکیو آپریشنز میں مصروف، پاکستان سے بھجوائی گئی امداد کولمبو پہنچ گئی، NDMA کی جانب سے مزید سامان روانگی کے لیے تیار، فولڈنگ برج سمیت ضروری آلات فراہم کیے جائیں گے۔ بحرین میں GCC سربراہی اجلاس، غزہ کے عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور، بحرین کے بادشاہ کا امن منصوبے کو حتمی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ، علاقائی اور عالمی چیلنجز سے مل جل کر نمٹنے کا عزم، منامہ آمد پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پرتپاک استقبال۔ غزہ میں صہیونی حملے جاری، مزید 3 فلسطینی شہید، عمارتوں کے ملبے سے بھی 5 لاشیں مل گئیں، حماس نے ایک اور یرغمالی کی باقیات بھی تلاش کر لی، آج ریڈ کراس کے حوالے کی جائے گی۔
امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، سڑکیں ہوئی سفید، 5 کروڑ شہریوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری۔ اوہایو، پینسلوینیا اور نیو یارک کے بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف باری متوقع، تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت۔ سائم ایوب ایک بار پھر نمبر 1 T20 آل راؤنڈرز میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ محمد نواز 7ویں سے 4تھے نمبر پر آ گئے۔ بالرز میں ابرار احمد کی 4 درجے ترقی، 4تھی پوزیشن مل گئی۔ ون ڈے بیٹرز میں بابر اعظم کی 6ٹھی پوزیشن برقرار۔ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل، کراچی بلوز کی سیالکوٹ کے خلاف پوزیشن مستحکم، دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 202 رنز بنا لیے، 276 رنز کی مجموعی برتری حاصل۔ پہلی اننگز میں سیالکوٹ کی ٹیم 266 رنز بنا کر آؤٹ۔ اسپین یویفا وومنز نیشنز لیگ ٹائٹل کے دفاع میں کامیاب، اسپینش ٹیم نے فائنل میں جرمنی کو 3-0 کے واضح مارجن سے ہرا دیا۔ چیمپئنز کا ٹرافی کے ہمراہ جشن۔